رب صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. سورہ حج کا آخری رکوع یعنی رکوع نمبر 10 اور 17ویں پارے کا بھی آخری رکوع یعنی رکوع نمبر 17. میں انشاءاللہ اسٹارٹ کروں گا حسب معمول اس رکوع کا مختصر لفظی ترجمہ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. یا ایہا الناس، اے لوگو. ضرب بیان کی جاتی ہے، مثل ایک مثال. ایک کا ترجمہ میں نے مثل میں جو تنوین ہے نا اس سے کیا. اگر یوں ہوتا نا ضرب المثل تو اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں مثال بیان کی جاتی ہے، اور مثل ہے تنوین ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی مثال یا ایک مثال. فاستمعوا اصل میں تھا استمعوا، غور سے سننا کسی بات کو. فاستمعوا لہو، اس مثال کو غور سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو، یعنی وہ معبود. لن یخلقوا ذبابا، لن یضربا ہرگز نہیں مارے گا وہ، لن یخلقوا ہرگز پیدا نہیں کریں گے یا کر سکیں گے، ذباباً ایک مکھی. ایک کا ترجمہ پھر وہی تنوین سے، ایک مکھی بھی پیدا ہرگز نہیں کر سکتے. وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، اصل میں تھا وَلَوْ اجْتَمَعُوا، اگرچہ وہ جمع ہو جائیں لہو اس کام کے لیے، یعنی تمہارے سارے معبود مل کے بھی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر سلب کر لے مکھی. اب دیکھیں یہاں میں ایک مکھی کا ترجمہ نہیں کر رہا کیونکہ الذباب، الذباب میں الف لام ہے، تو الف لام جب ہوگا نا تو پھر یوں نہیں کہیں گے ایک مکھی، پھر جنس مراد ہوگی مکھی. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، اور اگر ان سے سلب کر لے، سلب کرنا کسے کہتے ہیں؟ چھین لے. اور اگر ان معبودوں سے چھین لے مکھی شیئن کوئی چیز. اب دیکھیں شیئن میں کوئی لگا دیا نا، تنوین ہے، تو تنوین میں بار بار بتاتا ہوں کہ ایک یا کوئی، یہ ترجمہ آئے گا. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر مکھی چھین لے ان سے کوئی چیز، لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، تو یہ نہیں چھڑا سکتے ہو اس چیز کو، منہ اس مکھی سے. استنقاذ کا معنی ہے چھڑا لینا، تو یہ چھڑا نہیں سکتے یا چھڑانا طلب نہیں کر سکتے. لا یستنقذوہ اس چیز کو، منہ اس مکھی سے، تو نہیں چھڑا سکتے. ضعف الطالب، طالب بھی کمزور ہے. ضعف یضعف، ضعفاً کا معنی کمزور ہونا، اسی سے ہے ضعیف. طالب یعنی جو عبادت کرنے والا ہے نا، جو معبود کو طلب کر رہا ہے تو وہ بھی کمزور ہے. والمطلوب، اور جس کو طلب کیا جا رہا ہے، یعنی جس کی عبادت کر کے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، المطلوب بھی کیا ہے؟ وہ بھی کمزور ہے. ما قدر اللہ، نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کی، حق قدری ہی، جیسے کہ اس کی قدر کا حق ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لقوی، بہت طاقتور ہے، عزیز، غالب ہے. عزا کا معنی ہوتا ہے غالب آ جانا، عزیز کا معنی غالب. عزت کا لفظ جو ہے نا عربی میں اسی سے نکلا ہے. عام طور پہ طاقتور شخص کی عزت ہوتی ہے تو پھر اسی سے عزت کا لفظ بھی نکل آیا کہ، اور عزیز رشتہ داروں کو بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے ذریعے آپ کو طاقت ملتی ہے، ان کے ذریعے وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. اللہ یصطفی، اللہ منتخب کرتا ہے. اصطفیٰ یصطفی اصطفاءً، صفی کہتے ہیں منتخب، اور باب افتعال میں جائے گا اصطفاء، لیکن یہاں تا کو تو بنا دیا، اصطفاء. اللہ منتخب کرتا ہے من الملائکتی، فرشتوں سے بھی، رسلاً سفیروں کو، ومن الناس، اور لوگوں سے بھی، یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے بھی سفیر بناتا ہے اور لوگوں میں سے بھی. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یعلم ما بین ایدیہم، جانتا ہے وہ تمام کچھ جو ان لوگوں کے پیچھے گزر چکا ہے، یعنی ماضی بھی جانتا ہے، وما خلفہم، اور ان کا فیوچر بھی جانتا ہے. خلف کا معنی جو ہمارے بعد جو چیزیں آئیں گی سب کچھ جانتا ہے.
وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام امور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، یعنی سب چیزوں کے اختیارات اللہ ہی کے ہاتھ میں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ارکعوا، رکوع کرو، واسجدوا، اور سجدہ کرو، واعبدوا ربکم، اور اپنے رب کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر، اور نیکی کے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ، وجاہدوا فی اللہ، اور اللہ میں جہاد کرو۔ کیا مطلب؟ اللہ کی رضا میں، اللہ کی اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنے میں جہاد کرو۔ جہاد کا مطلب خوب کوشش کرو، حق جہادی ہی، جیسے کہ اس کوشش، یعنی حق جہادی ہی، اللہ کی جہاد کا جیسے کہ حق ہے، یعنی اللہ کے حکام کو پورا کرنے کا جیسے حق ہے نا، اس طرح سے اس کو پورا کرنے میں کوشش کرو۔ تو آسان ترجمہ ہوگا وجاہدوا فی اللہ، اور اللہ کی حکم کی بجا آوری میں کوشش کرو، حق جہادی ہی، جیسے کہ کوشش کا حق ہے، یعنی ہلکی کوشش نہ کرو، بلکہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے حکام کو پورا کرنے میں، اللہ کے حکم کی بجا آوری میں بھرپور کوشش کرو۔ هو اجتباکم، اس نے تمہیں منتخب کیا ہے۔ مجتبا کا معنی بھی منتخب کرنا، سلیکٹ کرنا۔ هو اجتباکم، اصل میں تھا اجتبایا۔ وما جعل علیکم، اور نہیں بنایا اس نے تم پر، فی الدین، دین کے معاملے میں، من حرجن، کوئی بھی تنگی۔ جعل کا معنی یہاں خلق ہے، یعنی اس نے تمہارے دین میں ذرا سی بھی تنگی پیدا نہیں کی، یا ذرا سی بھی تنگی نہیں رکھی اس نے۔ یہ ذرا سی بھی کا ترجمہ میں کہاں سے کر رہا ہوں؟ حرجن کی تنوین سے، یعنی کوئی تنگی۔ میں نے بتایا نا تنوین ہوتی ہے تو ایک یا کوئی، اور من نے اور زیادہ تاکید کر دی، ذرا سی بھی تنگی اس نے تمہارے دین کے معاملے میں نہیں رکھی ہے۔ ملت ابیکم، یہ تمہارے باپ کی ملت ہے، ابراہیم، جو ابراہیم تھے، یعنی یہ جو دین ہے نا اسلام، یہ تمہارے باپ کی ملت ہے، ان کا دین ہے اسلام۔ ہوا سماکم المسلمین، انہوں نے تمہارا نام رکھا مسلمین۔ سما یسمی، تسمیتن کا معنی نام رکھنا، کم کا معنی تمہارا، تمہیں، یعنی تمہیں موسوم کیا مسلمین کے ساتھ، من قبل، اس سے پہلے بھی، وفی ہذا، اور اس کتاب میں بھی، یعنی تمہارا نام ابراہیم علیہ السلام نے جو مسلمین رکھا، تو یہ مسلمین نام من قبل، پہلے سے بھی تمہارا نام ہے، وفی ہذا، اور اس شریعت میں بھی تمہارا نام ہے، یا اس کتاب میں بھی تمہارا نام ہے مسلمین۔ تفسیر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آئے گی۔ تو یہ تمہارا نام مسلمین کیوں رکھا؟ لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ بن جائیں رسول تم پر گواہ، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور ہو جاؤ تم بھی گواہ لوگوں پر، یعنی تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ اور تمہاری گواہی کو قبول کیا جائے، اور رسول پھر تم پر گواہ بن جائیں، تو رسول تمہارے حق میں گواہی دیں، جس کی وجہ سے تمہاری گواہی پھر دوسروں کے حق میں قبول کی جائے۔ تو اللہ نے تمہارا نام مسلمین اس لیے رکھا ہے۔ اس کی تفسیر میں انشاءاللہ میں ڈیٹیل بتاؤں گا کہ کیا مطلب ہے اس آیت کا۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پس قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور ادا کرو زکوٰۃ، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کو مضبوطی سے تھامو، یعنی اللہ کے احکام کو مضبوطی سے تھامو۔ ہوا مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے، یعنی مددگار ہے، کارساز ہے۔ فَنِعْمَ الْمَوْلَا، کیا ہی خوب دوست ہے، وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور کیا ہی خوب مددگار ہے۔ نعمہ افعال تعجب میں سے، بار بار میں اس کو ایکسپلین کر چکا ہوں۔ یہ جناب ہمارا سورہ حج کا آخری رکوع، اس کا میں نے مختصر لفظی ترجمہ، مختصر گرامر کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سورہ حج میں توحید کا بہت زیادہ بیان ہے۔ شروع میں قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ تھا، پھر مشرکین نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم کی زیارت سے روکا، اس کا تذکرہ تھا کہ، اور بیت اللہ کی عظمت بیان کی، بیت اللہ کی عظمت کے ساتھ پھر حج کے کچھ احکام بیان کیے کہ بیت اللہ ایسی جگہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے آباد کیا اور لوگوں میں حج کے لیے اعلان کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اپنی نعمتوں اور قدرتوں کو ذکر کیا، جانور کے ذبح کرنے کے احکام، جانور کے ذبح کرنے پر جو اشکالات تھے ان کے جوابات دیے، اور پھر
اس سے پہلے والے رکوع میں یہ بتایا کہ اتنے واضح دلائل جب ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو سننے کے بجائے ان کے چہروں پہ نفرت کے آثار ظاہر ہوتے ہیں. کیوں؟ ان کو اپنے بتوں سے محبت ہے، یہ طاغوت کو چھوڑ کر رحمان کی طرف آنا نہیں چاہتے. تو اب اللہ تعالیٰ اس رکوع کے آخر میں مشرکین کو ایک دلیل پیش کر رہے ہیں کہ تم جو اپنے بتوں کی، اپنے بھگوانوں کی محبت میں پاگل ہو گئے ہو اور خدا کی آگ کو تم نے برداشت کرنے کا سوچ لیا ہے، کہ اللہ یعنی جہنم میں جانے کا تم نے سوچ لیا ہے، اور اس وجہ سے تم قرآن سننا بھی گوارا نہیں کرتے. تو ہم تمہیں ایک مثال دیتے ہیں. تمہیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا، تمہیں پیغمبر کی بات سمجھ میں نہیں آتی، ایک مثال تو سمجھ میں آتی ہے نا، کہ تم جن بتوں کے سامنے صبح و شام جھکتے ہو خدا کو چھوڑ کر، خدائی حکام کو فالو نہیں کر رہے، تو یہ تو مکھی بھی نہیں بنا سکتے. اور مکھی بنانا تو دور کی بات، تم جو ان پہ چڑھاوے چڑھاتے ہو، مٹھائیاں ان کے سامنے رکھتے ہو، مکھی اگر اس مٹھائی میں سے کچھ لے کے اڑ جائے تو یہ چھڑا نہیں سکتے اس سے. تو ایسے لچر لوگوں کی تم کیوں عبادت کر رہے ہو؟ تو اس کو بڑی بہترین مثال سے اللہ نے اس آیت میں بیان کیا. یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، اس مثال کو غور سے سنو. یہ بھی بلاغت ہے، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ مثال بیان کر دیتے، اور بظاہر کوئی بہت عجیب مثال بھی نہیں ہے، مکھی کی مثال دی ہے کہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے، لیکن اس لحاظ سے عجیب ہے کہ واضح مثال ہونے کے باوجود تمہاری توجہ اس کی طرف نہیں جاتی. یہی ایک مثال دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے کے لیے تیار ہے. پھر بھی آپ دیکھ لیں ہندو کیسے بتوں کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اور لوگ کیسے پتھروں کے سامنے عبادت کرتے ہیں. آج بھی دنیا کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے. میں تھائی لینڈ گیا تو وہاں ایک ہوٹل میں ایک مجسمہ دیکھا جو یوں کر رہا ہے نا، ایسے بلی کا مجسمہ تھا اور اس طرح سے اس نے اشارہ کیا ہوا تھا. تو میں نے بہت ساری جگہوں پہ یہ مجسمہ دیکھا، تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ان کا خیال ہے کہ جب ہم یہ مجسمہ لگاتے ہیں اور وہ یوں کر کے اشارہ کر رہا ہے نا، تو یہ اس سے یہ نیک شگون لیتے ہیں کہ اس ہوٹل میں کسٹمر بہت آئیں گے. یعنی یہ بت جو ہے نا، یہ گویا لوگوں کو بلا رہا ہے تو اس کا لوگوں پہ اثر پڑے گا اور لوگ آئیں گے. ہم نے کہا واہ، کیسی توہم پرستی ہے. اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے کس طرح کی فضول حرکتیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں، توہم پرستی ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ تم ایک بغیر دلیل کے ان کو تم نے خدا بنا لیا، اور جس کے خدا ہونے کے بے شمار دلائل ہیں اس کو تم نے چھوڑ دیا. یا ایھا الناس ضرب مثل، اے لوگو ایک مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، خوب غور سے سنو اس مثال کو. ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، ہرگز ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ یہ سب جمع ہو جائیں اس کے لیے. دنیا میں جتنے بھی بت ہیں، بھگوان ہیں، وہ سارے کے سارے گول میں اس کانفرنس کریں اور اس کے بعد سوچیں کہ بھائی ہم نے ایک مکھی بنانی ہے، تو وہ بھی نہیں بنا سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور مکھی بنانا تو دور کی بات، مکھی ان کے سامنے سے کچھ چھین کے لے جائے. دیکھیں قرآن وہی مثال دے رہا ہے جو بتوں پہ 100% فٹ آتی ہے، کیونکہ یہ جو بتوں کے سامنے چڑھاوے رکھنا، یہ آج کے دور کی بات نہیں ہے، یہ عربوں میں بھی تھا. بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، تو وہاں بھی چڑھاوے چڑھائے کرتے تھے. اور ہندوؤں میں چونکہ گوشت کھانے کا رواج نہیں ہے تو وہ مٹھائیاں رکھتے ہیں. عربوں میں چونکہ گوشت کا رواج تھا تو وہ جانور بھیڑ چڑھا دیا کرتے تھے ان بتوں کے نام پہ. لیکن کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں رکھنے کا ہمیشہ سے بتوں کے سامنے رواج رہا ہے. اس لیے اللہ نے مثال دی، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی اگر ان سے کوئی چیز لے لے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، یہ قیامت تک اس کی طرف دیکھتے ہی رہیں گے، یہ اس سے کچھ اٹھا نہیں سکتے، چھڑا نہیں سکتے. ضعف الطالب، تو جو ان بتوں کی عبادت کرنے والا وہ بھی کمزور، وہ کمزور ہے تبھی تو ان کے پاس جا رہا ہے نا، کہ وہ خود اپنے کام نمٹا نہیں سکتا، تو وہ بھی کمزور ہے. اور کمال کی بات ہے جس کے پاس جا رہا ہے، والمطلوب، جس کو طلب کر رہا ہے، جس بھگوان کی، جس معبود کی عبادت کر کے اس کی رضا طلب کر رہا ہے، وہ مطلوب بھی اور وہ مقصود بھی کمزور ہے. دونوں ہی ایک جیسے لچر ہے. ہونا تو یہ چاہیے کمزور طاقتور کے پاس جائے، طاقتور تو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. دونوں کمزور ہوں تو یہ کتنی بڑی حماقت اور کتنی بڑی بے وقوفی ہے.
اور حقیقت یہ ہے کہ آج یہ بات 100% روحانی عاملوں پہ بھی صادق آتی ہے کہ یہ بھی نہ مکھی بنا سکتے ہیں نہ مکھی سے کچھ چھڑا سکتے ہیں. تو یہ سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں کہاں سے لا سکتے ہیں؟ یہ آپ کے مسائل کہاں سے حل کر سکتے ہیں؟ یہ اپنے مسائل نہیں حل کر سکتے. تو لیکن لوگ ان کے پیچھے بھی اسی طرح پاگل ہوئے ہوئے ہیں جیسے مشرکین بتوں اور بھگوانوں کے پیچھے پاگل ہو جاتے ہیں. تو آج ان کے چند شعبدے دیکھ کر دیکھیں، شعبدے جو ہے نا وہ بتوں کے بھی بہت ہوتے ہیں. آپ ہندوستان میں ہندوؤں کے مندروں میں جائیں تو آپ کو ایسے عجیب عجیب شعبدے نظر آئیں گے، آپ کو وہ وہاں کے پنڈت بیوقوف بنائیں گے، دیکھو یہ بھگوان کر رہا ہے یہ، تو وہ نظر کے دھوکے ہوتے ہیں. تو اسی طرح کے چند شعبدے ہم عاملوں کے دیکھ لیتے ہیں، 2-4 وہ شعبدے دکھاتے ہیں، ہم اس سے متاثر ہونے لگتے ہیں کہ یار یہ تو اس نے بتا دیا میری جیب میں کیا رکھا ہوا ہے، اس نے بتا دیا میں نے کون سی گھڑی پہنی ہوئی ہے. بھائی یہ مسمرزم ہے، شعبدے ہیں، دماغ کو کیپچر کر لینا ہے. یہ چند کام یہ چیزیں سیکھ کے کی جا سکتی ہیں لیکن یہ وقتی ہوتی ہیں. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ آپ کا کام بنا دے گا یا آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتا دے گا جس سے آپ کی بگڑی بن جائے گی. کیوں؟ اس کی اپنے مسائل وہ حل نہیں کر پاتا، تو وہ نہ مکھی سے کچھ چھڑا سکتا ہے یہ روحانی عامل، نہ یہ اپنے مسائل حل کر سکتا ہے. ان کے اپنی بیویوں سے جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں یا آپ کی بیویوں کو ایسے تعویذ دیں گے کہ وہ آپ سے محبت کرنا شروع کر دیں، تو یہ تو خود فساد پھیلانے کا ذریعہ بنتے ہیں سوسائٹی میں. تو وہی ہے توہم پرستی، ایک ایسی چیز ہے جس کا دنیا میں کوئی حل نہیں ہے. تو ہم اس کی آخر میں ایک اہم بات کر کے بس میں آگے چلتا ہوں کہ ہم ان عاملوں کی یا ان بتوں کی چند شعبدے بازیوں کو تو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی دلیل ہماری نظر سے اوجھل ہو رہی ہوتی ہے کہ اگر یہ کچھ کرنے کے قابل ہوتے تو یہ کچھ کیوں نہیں کر لیتے. یہی ہمیشہ دیکھنا چاہیے. ما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کہتے ہیں انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ قدر کرنے کا حق ہے. قدر کرنے کا حق کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی بہت قدر تو اللہ کی مشرکین کیا کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں، مانتے ہیں بھئی اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے اور اصل تو اللہ ہی ہے. آج کا مشرک بھی یہی کہتا ہے، روحانی عامل بھی یہی کہتے ہیں کہ جی ہم تو نہیں کرتے، ہم تو ذریعہ بنتے ہیں، کرتا تو اللہ ہے. تو کچھ نہ کچھ قدر تو اللہ کی سبھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے جیسے کرنی چاہیے ویسی نہیں کرتے. کیسی کرنی چاہیے کہ بھئی صرف اللہ ہی سے ہوتا ہے، اسباب سے ہٹ کے کام کرنے کی طاقت صرف اللہ کے پاس ہے. انسان جو کچھ کرتے ہیں وہ اسباب کے دائرے میں کرتے ہیں، سبب ہوگا تو کام ہوگا، سبب نہیں ہے تو کام نہیں ہوگا. تو کوئی ما وراء العقل یا کوئی بہت اونچی طاقتیں اللہ نے کسی کو بھی نہیں دی ہیں. تو جیسے آپ ہیں ویسے ہی یہ سامنے والا بھی ہے، جتنی آپ کے پاس پاور ہے سامنے والے کے پاس بھی اتنی پاور ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات تو سامنے والا آپ سے بھی زیادہ کمزور ہوتا ہے. میں بار بار مثال دیتا ہوں نا کہ فالج زدہ آدمی مزار پہ جاتا ہے کہ جی وہ بابا جو ہے اندر وہ میرا دھڑ صحیح کر دیں گے، تو میں ان سے کہتا ہوں جس بابا کے بیچارے کے اپنے دونوں دھڑ کام نہ کر رہے ہوں وہ آپ کا آدھا دھڑ کیسے صحیح کر سکتا ہے، وہ فالج زدہ دھڑ. ما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کہتے ہیں انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ قدر کرنے کا حق ہے. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ بہت طاقتور اور غالب ہے. تو اس لیے اپنی تمام حاجات میں صرف اور صرف اللہ کو پکارنا چاہیے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. رہا یہ اشکال مشرکین پہ جب بھی اعتراض کیا جاتا نا کہ تمہارے بت جو ہیں وہ تو مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، مکھی سے چیز بھی نہیں چھین سکتے، تو فوراً وہ بجائے اس اعتراض کو ماننے کے، باطل کی عادت ہوتی ہے الٹا آپ پہ اعتراضات شروع کر دیتا ہے وہ. تو وہ ایک بھونڈا اعتراض کرتے تھے کہ آپ کو ہم پیغمبر کیوں مان لیں، آپ کی باتوں میں آ کے ہم اپنے معبودوں کو کیوں چھوڑ دیں، اللہ نے انسان کو کیوں پیغمبر بنایا، اللہ نے فرشتوں کو کیوں پیغمبر نہیں بنا لیا. تو یہ بیہودہ سوال کیا کرتے تھے. قرآن نے اس کا جواب دیا، بھئی اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے بھی جس کو چاہتا ہے اپنے پیغام پہنچانے کے لیے میسنجر بنا دیتا ہے، وہ من الناس اور لوگوں میں سے بھی. تو یہ اللہ کی مرضی ہے. کیوں؟ ان اللہ سمیع بصیر، وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. جو سنتا بھی ہو دیکھتا بھی ہو تو اس کا علم کامل ہوتا ہے، اور جس کا علم کامل ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ کس کو نبوت دینی ہے اور کس کو نہیں دینی. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اس کا علم اتنا کامل ہے کہ وہ لوگوں کا ماضی بھی جانتا ہے اور لوگوں کا مستقبل بھی جانتا ہے. تو یہ بھی ایک دلیل ہے کہ جس کے پاس علم کامل ہوگا اسے وہ فیصلہ کرے گا کہ کسے پیغمبر بنانا ہے اور کسے نہیں بنانا. اور دوسری بات وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ،
تمام امور اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، یعنی تمام اختیارات بھی اسی کے پاس ہیں۔ تو جو حقیقی بادشاہ ہے، یہ بھی ایک دوسری علت بیان کی جا رہی ہے کہ جو حقیقی مالک ہے وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ کسے نبی بنانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مالک بھی ہے، تمام امور اس کی طرف لوٹتے ہیں، تو وہ فیصلہ کرے گا، اور اس کا علم بھی کامل ہے، لہذا اس کا فیصلہ ٹھیک ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، یہاں سے لے کے اب آخری آیت تک ایمان والوں کو خطاب ہے کہ مشرکین سے جو بات ہم نے کرنی تھی وہ تو کر لی، اب جو لوگ ایمان لا چکے ہیں اللہ انہیں حکم دے رہا ہے کہ تم نے استقامت کے ساتھ اسلام پر عمل کرنا ہے تم نے استقامت کے ساتھ دین پر عمل کرنا ہے، اور وہ عمل کی کیا صورت ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو رکوع کرو، واسجدوا اور سجدہ کرو، واعبدوا ربکم اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو مشرکین کی باتوں میں مت آؤ، وافعلوا الخیر اور اچھے کام کرتے رہو، نیکی کے کام کرتے رہو صرف خدا کو خوش کرنے کے لیے، تو تمہیں اس کا قیامت کے دن اجر ملے گا۔ وہ اجر کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ میں بار بار بتا چکا ہوں کہ اللہ کا شاید ہمارا والا شاید نہیں ہوتا، اللہ کا شاید کا مطلب ہوتا ہے یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہاں امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سجدہ کرنا واجب ہے، وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں ارکعوا واسجدوا، اور روایات بھی ہیں کچھ اس بارے میں، تو سجدہ کرو، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ جو آیت ہے ارکعوا واسجدوا یہ نماز سے کنایہ ہے، یعنی اس میں سجدے کا حکم نہیں ہے بلکہ نماز کا حکم ہے۔ تو نماز کے دو اہم ارکان ہیں رکوع اور سجدہ، تو رکوع اور سجدے کو ہائی لائٹ کیا، مراد اس سے کیا ہے؟ نماز قائم کرو۔ تو اختلافی مسئلہ ہے، ہمیشہ سے صحابہ تابعین سے اب تک اختلاف چلا آ رہا ہے، تو قرآن میں ہیں تو 14 سجدے، لیکن 2 آیتوں کے بارے میں اختلاف ہے کہ ایک آیت میں امام ابو حنیفہ کے نزدیک سجدہ ہے اور امام شافعی کے نزدیک نہیں ہے، اور یہ والی جو آیت ہے سورہ حج کی، اس میں امام شافعی کے نزدیک سجدہ ہے، امام حنیفہ کے نزدیک نہیں ہے۔ تو اختلافی مسئلہ ہے، کسی بھی فقہ کو انسان فالو کرتا ہو تو اس پر عمل کر سکتا ہے وہ۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور اللہ کہتے ہیں کہ صرف نماز قائم کرو اور عبادت کرو اتنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی راہ میں ایسے محنت کرو جیسے کہ محنت کا حق ہے، یعنی شریعت کے احکام پہ عمل کرنے میں خوب کوشش کرو، سستی اور کاہلی مت دکھاؤ۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، 2 وجہ سے، ایک تو یہ کہ اللہ کے تم پر احسانات دوسری قوموں سے زیادہ ہیں، یعنی جب انعامات زیادہ ہوتے ہیں نا تو اطاعت بھی زیادہ کی جاتی ہے، تو اللہ کے تم پر 2 قسم کے خصوصی انعامات ہیں۔ ایک انعام تو یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں دوسری امتوں پر منتخب کیا ہے، تمہیں فضیلت دی ہے، تم دوسری پچھلی امتوں کی طرح نہیں ہو، تمہیں اللہ نے زیادہ فضیلت دی ہے۔ وہ زیادہ فضیلت کیا ہے؟ کہ قیامت کے دن تم دوسری امتوں کے حق میں یا ان کے خلاف گواہی دو گے۔ یہ مضمون کئی بار بیان ہو چکا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن پیغمبر اور ان کی امتیں عدالت کے کٹہرے میں ہوں گے۔ پیغمبر یہ دعویٰ کریں گے کہ اللہ ہم نے اپنا پیغام، تیرا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا، جبکہ امتی کیا کہیں گے کہ اللہ انہوں نے تیرا پیغام ہم تک نہیں پہنچایا، کیونکہ امتی جب عذاب دیکھیں گے نا اپنی آنکھوں سے تو وہ مکر جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس امت کو پیش کریں گے کہ بھئی یہ امت جو ہے امت وسط ہے، معتدل امت ہے، اس امت کی قربانیاں بہت ہیں، اس امت نے قیامت تک دین کی حفاظت کی ہے۔ آپ دیکھ لینا اتنا لمبا عرصہ دنیا میں کوئی مذہب نہیں چلا جتنا اسلام چلا ہے۔ عیسائیت 600 سال سے پہلے مسخ ہو چکی تھی اور تحریف ہو چکی تھی، یہودیت میں بہت جلدی تحریف ہو چکی تھی۔ اسلام ہے جو 1400 سال پہلے آیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت بھی بہت تھوڑا دیا گیا، لیکن اس تھوڑے سے وقت میں اس امت کی یہ فضیلت ہے کہ اس امت نے سب سے پہلے صحابہ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، اور اس سے لے کے آج تک، آج بھی آپ کو علماء صلحاء بہت کثرت سے ملیں گے جو دین کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، اپنی پوری زندگیاں دین کی خدمت کے لیے وقف کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے آج بھی اسلام آپ کو دنیا میں محفوظ نظر آتا ہے۔ آج رمضان آتا ہے، پوری دنیا میں مسلمان روزے رکھتے ہیں، بقرعید آتی ہے، پوری دنیا میں قربانی کرتے ہیں، حج آتا ہے، لاکھوں لوگ حج کرتے ہیں، زکاتیں اربوں کھربوں کے حساب سے نکلتی ہیں۔ کسی دنیا کے مذہب میں اس طرح محفوظ نہیں ہے۔ تو یہ امت کی فضیلت ہے، اس امت نے اور اس امت کے علماء صلحاء نے بڑی قربانیاں دی ہیں دین کو بچانے کے لیے۔ افسوس ہوتا ہے آج ایسے اسکالرز پیدا ہو گئے جو ہر وقت امت کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں،
ہر وقت مسلمانوں کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، ان کی وجہ سے یہ ہو گیا، ان کی وجہ سے یہ ہو گیا، پھر مولویوں نے یہ کر دیا، مولویوں نے یوں کر دیا، علماء یہ کر رہے ہیں، علماء وہ کر رہے ہیں، ہر وقت نیگیٹیوٹی۔ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ علماء ہیں اور یہ امت مسلمہ ہے، اس کی کچھ تو قربانیاں ہوں گی نا اب تک، کہ پوری دنیا میں اسلام آج بھی زندہ ہے، تحریف نہیں ہوئی اس میں، اسلامی حکام آج بھی زندہ ہے، اور آج بھی مسلمانوں میں میجورٹی دین سے محبت کرتی ہے، اور بہت سارے اسلام کے حکام بھرپور طریقے سے زندہ ہیں۔ میدان جہاد میں مسلمان کتنی بہادری آج بھی دکھاتے ہیں۔ تو یہ اس امت کی، اس کے علماء کی بھی اور اس امت کے نیک لوگوں کی بھی قربانی ہے۔ یہ پہلے نہیں ہمیں پچھلی امتوں میں ملتا، ورنہ اگر اتنی قربانیوں کا جذبہ ہوتا تو پچھلی امتیں ان کے دین ضائع نہ ہوتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں منتخب کیا ہے، سلیکٹڈ امت ہو تم۔ کہ کیسے ہے، اس کی دوسری وجہ آگے آ رہی ہے۔ تو پہلی وجہ اللہ نے بتائی کہ تمہیں سلیکٹ کیا ہے کہ تم قیامت کے دن گواہ بنو گے۔ دیکھیں جب دو آدمیوں کا جھگڑا ہوتا ہے نا، تو محلے کے عزت دار لوگوں کو بلایا جاتا ہے، ان سے فیصلہ کروایا جاتا ہے کہ بھئی محلے کے جو سمجھدار اور عزت دار لوگ ہیں ان سے پوچھا جائے۔ تو جب قیامت کے دن پیغمبروں کا ان کی امتوں کے ساتھ مجادلہ ہوگا، بحث ہوگی، تو اللہ اس امت کو لے کر آئیں گے اور یہ امت فیصلہ کرے گی اور امت گواہی دے گی کہ ان پیغمبروں نے اللہ کا پیغام امت تک، اپنے امتیوں تک پہنچا دیا۔ تو وہ امتی کہیں گے تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء گواہی دیں گے کہ میری امت ٹھیک کہہ رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی امت کے حق میں قبول کی جائے گی، اور امت کی گواہی پھر ان پیغمبروں کے حق میں قبول کی جائے گی۔ تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بھی ثابت ہوگی، قرآن کی فضیلت بھی ثابت ہوگی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ امت قرآن کا حوالہ دے گی کہ اللہ تو نے جو ہمیں واقعات سنائے پیغمبروں کے، ان واقعات میں تو نے ہمیں بتایا کہ موسیٰ نے اپنا پیغام، تیرا پیغام لوگوں تک پہنچایا تھا، اور یہ قرآن بھی اس پر گواہ ہے۔ تو اس قرآن کی فضیلت بھی ثابت ہوگی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بھی ثابت ہوگی، اور اس امت کی فضیلت بھی ثابت ہوگی۔ اور کیوں ثابت ہوگی، یہ امت گواہ کیوں بنے گی، اس کی وجہ اگلی آیت میں آ رہی ہے۔ وہ آیت کیا ہے کہ اللہ کہتے ہیں هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، کہ تم ابراہیم کی شریعت پر ہو، اور ابراہیم نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ کیا مطلب اس کا کہ تمہارا نام ابراہیم نے مسلم رکھا ہے؟ دیکھیں اسلام کا مطلب ہوتا ہے فرما برداری۔ پچھلی جتنی بھی امتیں آئی ہیں وہ بھی حقیقت میں اللہ کے برحق دین کو فالو کرتی تھی، لیکن ان میں فرما برداری کا مادہ اتنا بہترین طریقے سے نہیں تھا جتنا اس امت میں ہے۔ آپ دیکھ لیں بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو کتنا تنگ کیا، جب بھی حضرت موسیٰ کوئی حکم دیتے تو وہ حجتیں نکالنے لگتے، جہاد کے معاملے میں اور بہت سارے معاملات میں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے اس طرح سے عیسیٰ ابن مریم کو فالو نہیں کیا، ان کے توحید کے راستے کو چھوڑ دیا، خود عیسیٰ ابن مریم ہی کو اللہ کا بیٹا بنا ڈالا، اور یہ کوئی بہت صدیوں کے بعد نہیں ہوا، تھوڑے ہی عرصے میں انہوں نے یہ سارے کام شروع کر دیے۔ لیکن اس امت نے آج تک توحید کو پکڑا ہوا ہے۔ اس امت کے پیغمبر تمام پیغمبروں میں سب سے افضل ہیں، مگر پھر بھی یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مانتی ہے، مشکل کشا نہیں مانتی، حاضر ناظر نہیں مانتی، اور انسان مانتی ہے۔ تو توحید کا عقیدہ آپ دیکھ لیں، نمازوں کا آپ دیکھ لیں، آج بھی مسجدیں آباد ہیں، ٹھیک ہے اس طرح سے آباد نہیں ہے جس طرح صحابہ کے دور میں تھیں، لیکن اس طرح سے ویران بھی نہیں ہے جیسے عیسائیوں کے چرچ ویران ہو گئے۔ تو یہ جو فرما برداری والا پھر جہاد کے میدان میں اس امت کی جو قربانی ہے اس کی مثال پچھلی امتوں میں ملتی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا لڑو، تو انہوں نے کہا یہ بہت طاقتور لوگ ہیں، ہم نہیں لڑ سکتے، لیکن احد کے میدان میں، بدر کے میدان میں، خندق میں آپ صحابہ کی قربانیاں دیکھیں۔ تو اس امت کو قربانی کا حکم دیا گیا، اب جانور کی قربانی کا آج تک کرتی چلی آ رہی ہے۔ پچھلی امتوں کو حکم دیا، انہوں نے دینی چینج کر دیا، انہوں نے کہا قربانی سے اصل مقصد تو اللہ کی رضا ہے، تو کسی غریب کو پیسے دے دو۔ تو یعنی ہر حکم میں نا تعویلات کر کر کے اپنی شریعت ہی کا بیڑا غرق کر دیا۔ تو اس امت میں انقیاد پایا جاتا ہے۔ انقیاد کا مطلب بھائی اللہ اس کے رسول کا جو حکم ہے بس جو ہے ویسے ہم مانیں گے۔ داڑھی کا حکم دیا اس امت کو، آپ دیکھ لیں پادریوں نے داڑیاں کٹانا شروع کر دی، اور نتیجہ کیا نکلا، عیسائیت میں داڑھی ہی ختم ہو گئی جو ان کے مذہب کا حصہ تھی، یہودیوں نے بچا کے رکھا ہوا ہے اس کو۔ لیکن اس امت میں میجورٹی
میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو تحریف کر رہے ہیں، ایسے بھی اسکالرز ہیں جو تحریف کر رہے ہیں، لیکن ان کی تحریف پورے طور پر پنپتی نہیں ہے سوسائٹی میں، کیونکہ ان کی تحریف کے خلاف آواز اٹھانے والے علماء بھی بہت ہیں۔ تو اس امت نے داڑھی کی حفاظت کی، اس امت نے نمازوں کی حفاظت کی، اس امت نے میدان جہاد میں قربانی، آج تک جہاد ہو رہا ہے، اور دیکھیں کیسی کیسی قربانیاں دیتے ہیں لوگ، کتنی کمزور ترین قوموں کو اللہ طاقتور سے لڑاتا ہے اور کمزور ترین قوموں کو اللہ فتح عطا فرماتا ہے۔ یہ بھی اس امت میں قربانی۔ رشیا کو دیکھیں کہ افغانستان میں کتنی بڑی پاور تھی رشیا کی، اور کیسے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے افغان مجاہدین نے، حالانکہ وہ کتنے کمزور تھے وہ افغان مجاہدین۔ تو یہ سب اس امت کی پازیٹیو چیزیں ہیں۔ آج بہت سے اسکالرز نیگیٹیوٹی دکھاتے رہتے ہیں، میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ غلط یہ غلط، بھائی پازیٹیو بھی بہت کچھ ہے، ٹھیک ہے نیگیٹیو بھی ہے، لیکن پازیٹیو بھی بہت کچھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا نام ابراہیم نے مسلم رکھا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ جتنا فرما برداری والا مادہ اور عنصر اس امت میں پایا جاتا ہے کسی امت میں نہیں، تو اس لیے اس کا نام ہی مسلم رکھ دیا گیا کہ بھائی ان کا تو نام ہی فرما بردار ہے۔ جیسے میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ 2-3 لوگوں بہادری دکھا رہے ہوں، لیکن جو سب سے زیادہ بہادر ہوگا تو آپ اس کا نام ہی بہادر خان رکھ دیتے ہیں، بھائی آج سے تیرا نام ہی بہادر خان ہے۔ تو ساری امتوں نے اللہ کی فرما برداری کی جو بھی نیک تھے ان میں، لیکن اس امت نے ایسی فرما برداری کی، اللہ نے کہا پچھلی امتوں میں جو پیغمبر آئے نا ان کے فالوورز میں کسی کو یہودی کہا جائے گا، کسی کو قوم عاد کہا جائے گا، کسی کو قوم ابراہیم کہا جائے گا، کسی کو عیسائی اور نصارہ کہا جائے گا، لیکن اس امت کو تو مسلم کہا جائے گا، یعنی مکمل اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے والی امت۔ تو اللہ کہتے ہیں پہلے پچھلی کتابوں میں بھی ہم نے تمہارا نام مسلم رکھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی تمہارا نام مسلم رکھا۔ تو یہ فضیلت ہے اس امت کی، اور یہاں خوب سمجھ لیں نام مسلم رکھنے کا مطلب کیا ہے، تمہیں اسلام کی صفت کے ساتھ موصوف کیا۔ سما کا معنی قرآن و سنت کی اصطلاح میں ہمیشہ وہ نہیں ہوتا جس کو ہم اردو میں نام رکھنا کہتے ہیں۔ اردو میں تو نام کا مطلب ہوتا ہے کسی کو نام دے دینا، یہاں سما تسمیہ یہ موصوف کر دینا اس صفت کے ساتھ، یعنی جو ایک اسلام یعنی فرما برداری ایک خاص صفت ہے نا، تو اس صفت کو ہائی لائٹ کرنا، یہ اس صفت کے ساتھ یہ صفت کسی کی طرف نسبت کر دینا اس کی، تو اس کو بھی تسمیہ کہا جاتا ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جماعت المسلمین والے اس آیت سے غلط وہ استدلال کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا تو اس لیے اب ہم 15ویں صدی میں ایک نئی جماعت بنا کے انہوں نے اس کا نام مسلم رکھ کے باقی سب کو گمراہ کہنا شروع کر دیا۔ تو ہمارا مذہبی نام آج بھی مسلم ہی ہے غیر مسلم کے مقابلے میں، خوب سمجھ لیں۔ لیکن جب مسلمانوں کے آپس کے فرقوں کی بات ہوگی تو اس میں اپنے آپ کو مسلم کہنا یہ اس کی علامت ہے، آپ گویا دوسرے کو غیر مسلم کہہ رہے ہو۔ تو جو کچھ فرقے ہیں وہ غلط ہیں اور کچھ مکاتب فکر ہیں جو سب صحیح ہے، کیونکہ وہ اختلاف صحابہ میں بھی تھا۔ یہ موضوع میں بہت سارے بیانات میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، دوبارہ اس کو نہیں چھیڑوں گا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی نئی تنظیم بنے اور اپنا نام مسلم رکھے اور کہے کہ قرآن نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے تو لہذا ہم صحیح ہیں باقی سب غلط ہیں، تو آپ اس کو بولیں کہ یہ قرآن نے نہیں رکھا، یہ تم لوگوں نے خود 15ویں صدی میں اپنا نام مسلم رجسٹرڈ کروایا ہے۔ تو اللہ اس امت کو مسلم کہہ رہا ہے جس کا نام اللہ نے مسلم رکھا ہے، تو وہ مسلمان ہیں جن کو اللہ مسلم کہتا ہے، اور یہ مسلمان کا لفظ مسلم ہی سے آیا ہے۔ مسلمان فارسی میں جو ہے نا جمع جب بنائی جاتی ہے تو الف نون لگا دیتے ہیں، جیسے طالب سے طالبان، تو مسلم سے مسلمان، عربی میں مسلمین کہتے ہیں، فارسی میں مسلمان کہتے ہیں۔ چونکہ اردو میں فارسی کا اثر بہت ہے تو یہ مسلمان سے پھر مسلمان بن گیا، تو اب مفرد کو بھی مسلمان کہا جاتا ہے اور جمع کو بھی کہا جاتا ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل بات یہ ہے کہ صفت اسلام ہمارے اندر کامل طریقے سے پائی جاتی ہے۔ اسلام کا مطلب اپنے آپ کو مکمل سپرد کر دینا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے 2 وجہ سے ہم نے تمہیں فضیلت دی، ایک تو اللہ نے تمہیں سلیکٹ کیا، اور دوسرا تمہارا نام پہلے سے مسلم رکھا۔ اب میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کی راہ میں خوب کوشش کرو، اس نے تمہیں منتخب کیا اور دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ تنگی کا مطلب یہ ہے کہ تم جب دین میں کوشش کرو گے تو تمہیں لگے گا شاید بہت زیادہ مشکل ہے، تو اللہ کہتے ہیں نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ دیکھ لو سفر میں اگر اللہ نے 4 کی 2 رکعتیں کر دی، پانی نہیں مل رہا تو تیمم کی اجازت دے دی، اور بہت سارے جو اسلامی احکام ہیں جن کو رخصت کہا جاتا ہے، سفر میں آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دے دی، تو یہ ساری رخصتیں اللہ کی طرف سے۔ خوب سمجھ لیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے خود سے فیصلہ کرنا ہے۔ آج بہت سے لوگوں کو کسی شریعت کی بات کا حکم دیا جاتا ہے تو ان سے ہوتا نہیں ہے تو فوراً کہہ دیتے ہیں اللہ نے دین میں تنگی نہیں رکھی، تو یہ بالکل غلط ہے، یہ آیت کا غلط استعمال ہے۔ اللہ نے تنگی نہیں رکھی کا مطلب جتنے احکام اللہ نے دیے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں ان کو فالو کرو، کیونکہ وہ مشکل نہیں ہے۔ اگر تمہیں مشکل لگ رہے ہیں تو یہ تمہارا فالٹ ہے،
حقیقت میں مشکل نہیں ہے وہ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے۔ کیا مطلب؟ ابراہیم نے اپنے آپ کو اللہ کے مکمل سپرد کر دیا تھا۔ اللہ نے ابراہیم سے کہا بیٹا ذبح کرو، انہوں نے ذبح کرنے کے لیے لے گئے۔ اللہ نے کہا اپنی بیوی کو میدان میں چھوڑاؤ، ہاجرہ کو، وہ چھوڑ کر آ گئے، کوئی آگے لے تو لال سے کام نہیں لیا۔ تو یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے جو اسلام اور مسلمانوں میں کامل طور پہ پائی جاتی ہے۔ تو مسلمانوں کو بھی جب اللہ نے حکم دیا، خاص طور پہ صحابہ تابعین، وہ اس حکم کو فالو کیا۔ تو کیا مطلب؟ یعنی دیکھیں جزیات میں تو فرق ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں کچھ احکام الگ تھے، ہماری شریعت میں الگ ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اسلام کو کہ یہ ابراہیم کی ملت ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس طرح سے کامل طور پر اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، یہ ابراہیم کا طریقہ ہے۔ یہ طریقہ اس امت میں پایا جاتا ہے، اسلام میں پایا جاتا ہے، مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔ اور ابھی سے مراد روحانی باپ بھی ہے اور جسمانی باپ بھی۔ عربوں کے تو جسمانی باپ بھی تھے ابراہیم علیہ السلام، اور ہمارے جسمانی نہ بھی ہو، روحانی باپ ہیں۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اسی ابراہیم نے تمہارا نام مسلمین رکھا تھا اس سے پہلے بھی، اور یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تمہارا نام مسلمین رکھا، دونوں مطلب ہو سکتے ہیں، من قبل وفی ہذا، اس سے پہلے بھی اور اس کتاب میں بھی۔ لیکون الرسول علیکم شہیدا علیکم، اب اللہ نے فرمایا یہ دو کام میں نے تمہیں کی، ایک تمہیں سلیکٹ کیا اور ایک تمہارا نام مسلم رکھا، یعنی یہ بتایا کہ تم سب سے زیادہ فرما بردار ہو۔ تو یہ فضیلت تمہیں میں نے اس لیے دی کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے، یہ لام کا کہلاتا ہے عاقبت کا، کہ جس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ رسول تم پر گواہ بنیں گے۔ کس بات پر گواہ بنیں گے؟ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، شہداء علی الناس، تم لوگوں پر گواہ بنو گے، یعنی تم لوگوں پر قیامت کے دن گواہ بنو گے، اور تمہاری گواہی پر رسول گواہ بنیں گے۔ تو اس سے رسول کی فضیلت بھی ثابت ہو جائے گی، تمہاری فضیلت بھی۔ تو تمہیں اللہ نے فضیلت اس لیے دی ہے کہ تاکہ تم گواہ بن سکو، اور تم گواہ بنو۔ میں نے بتایا نا معزز آدمی کو گواہ بنایا جاتا ہے، تو تمہیں اللہ نے پہلے معزز بنایا ہے تاکہ قیامت کے دن تم ثالثی کا کردار ادا کرو۔ لہذا اللہ کہتے ہیں جب اللہ نے تم پر اتنے احسانات اور اتنے انعامات کیے ہیں تو اے مسلمانوں تم بھی اس کا شکر بجا لاؤ اور پوری شریعت کو فالو کرو، اور اس میں بدنی عبادتیں بھی اور مالی عبادتیں بھی۔ دو ہی طرح کی عبادتیں ہیں نا، ایک اپنے بدن کو کھپایا جاتا ہے اور ایک اپنے مال کو کھپایا جاتا ہے، صدقہ خیرات میں، صلہ رحمی میں۔ تو اللہ کہتے ہیں دونوں عبادتیں، اور دونوں عبادتوں کے لیے جو علامت ہے وہ نماز اور زکوٰۃ ہے۔ تو اس لیے اللہ نماز زکوٰۃ کا ذکر کرتا ہے۔ نماز سے مراد ہوتا ہے بدنی عبادتیں، اور زکوٰۃ سے مراد ہوتا ہے مالی عبادتیں۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، لہذا تم بھی شکر کے طور پہ یہ کرو کہ نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی اس کے احکام کو، دائیں بائیں نہ ہونا۔ اللہ تمہاری فضیلتیں بیان کر رہا ہے کہ تم اتنے اچھے ہو، تم ایسے دین پہ چلتے ہو، تم اپنے آپ کو مکمل سپرد کرتے ہو، تم قیامت تک اس دین کے محافظ ہو۔ تو جب اللہ تم سے یہ توقعات رکھتا ہے تو تمہیں بھی ان توقعات پہ پورا اترنا چاہیے۔ جیسے ہم کسی کو سمجھا رہے ہو نا، بھائی تمہارے تو یہ فضیلت ہے، تمہاری تو یہ فضیلت ہے، تو لہذا اس پہ قائم رہنا، تم ایسا نہ ہو کہ تم اس سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، ہوا مولاکم، وہ تمہارا دوست ہے۔ کیا مطلب؟ جب ہم دین کو مضبوطی سے تھامیں گے تو بڑی بڑی رکاوٹیں آئیں گی، لوگوں کی طرف سے بھی اور رشتہ داروں کی طرف سے بھی، اور اسلام دشمنوں کی طرف سے بھی۔ تو اللہ نے فرمایا ہوا مولاکم، بھائی تمہارا دوست تو اللہ ہے، فنعم المولا، کیا خوب دوست ہے، ونعم النصیر، اور کیا خوب مددگار ہے۔ تو جس کا مددگار اللہ ہو، دوست اللہ ہو، اسے کس بات کی فکر ہے، لوگوں سے کس بات کا خوف ہے اس کو۔ تو بہت ہی اچھا اختتام ہوا ہے سورہ حج کی ان آیات کا، اور بڑا ہی بہترین اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کو ختم کیا۔ شروع اللہ نے قیامت کی ہولناکیوں سے کیا، اور اختتام اس پہ کیا کہ پچھلی امتوں کے مقابلے میں اس امت میں اللہ کی اطاعت کا مادہ بہت زیادہ ہے۔ تو اے ایمان والو، تم نے اللہ کے دین پہ قائم رہنا ہے، جسمانی عبادت بھی کرنی ہے اور مالی عبادت بھی کرنی ہے، اور توکل اور اعتماد اللہ پہ کرنا ہے۔ یہ ہماری سورہ حج الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی۔ اس میں آخری رکوع کا خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں ان معبودوں کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ جو مکھی نہیں بنا سکتے، ہم ان کو کیوں پوجتے ہیں، اور اس طرح توہمات کی دنیا سے باہر نکلنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہمیں معلوم ہوئی کہ اللہ کی جیسی
جیسا اللہ کی عظمت ہے اللہ کی اسی طرح سے قدر کرنی چاہیے، یعنی یہ سمجھنا چاہیے کہ سب کچھ اللہ کر سکتا ہے، لہذا اللہ پہ اعتماد اور توکل کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ یہ امت من حیث الامہ اچھی امت ہے، پچھلی امتوں پر اللہ نے اس کو فضیلت دی ہے، لہذا جو اسکالر صبح و شام امت کے بزرگوں کو، پوری امت کو ہر وقت برا بلا کہتے رہتے ہیں اور عیب نکالتے رہتے ہیں، وہ غلط کرتے ہیں، قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف کرتے ہیں۔ یہ امت میں غلطیاں ہیں، لیکن من حیث القوم یہ امت اتنی غلط نہیں ہو سکتی کہ اس کو آپ یوں کہیں کہ پچھلی امتوں سے بھی زیادہ غلط ہو گئی ہے۔ یہ اگر غلط ہوتی تو اسلام آج زندہ نہ ہوتا۔ اور پھر اس امت کی ایک اور فضیلت کہ ہم قیامت کے دن پچھلی امتوں کے خلاف گواہی دیں گے اور ہماری گواہی کو سنا جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی فضیلت ثابت ہوئی اس رکوع میں کہ اللہ نے ہمارے نبی کو بھی تمام پیغمبروں پر فضیلت دی ہے، جیسے اس امت کو تمام امتوں پہ فضیلت دی ہے۔ اور آخر میں اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ دین پر استقامت کے ساتھ قائم رہو، جسمانی عبادت بھی کرتے رہو اور مالی عبادت بھی کرتے رہو، اور اللہ پہ اعتماد اور توکل رکھو۔ الحمدللہ آج ہمارے 17 پارے کمپلیٹ ہو گئے اور 30واں پارہ ہم پہلے مکمل کر چکے ہیں، تو اس لحاظ سے ہمارے اس تفسیر کے جو لیکچرز ہم نے شروع کیے تھے 18 پارے الحمدللہ مکمل ہو چکے ہیں۔ میں آپ حضرات سے پھر درخواست کروں گا کہ ان تفسیر کے لیکچرز کو آپ زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، قرآن سامنے رکھ کے کاپی پینسل لے کے آپ یہ لیکچر سنا کریں، تاکہ اور ایک ہی جیسا قرآن سامنے رکھیں، 15 لائنوں والا یا 16 لائنوں والا، اس کو بدلے نہیں۔ میں چونکہ 15 لائنوں سے میں نے قرآن حفظ کیا تو میں ہمیشہ 15 لائنوں والا قرآن استعمال کرتا ہوں، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک ہی جیسا قرآن لے کے رکھیں سامنے اور ان لیکچرز کو آگے پروموٹ کریں، لنک شیئر کریں، خود بھی درس قرآن اس طرح سے دیا کریں۔ انشاءاللہ آپ کو پھر قرآن کی تلاوت میں بہت مزہ آئے گا، تراویح سننے میں بہت مزہ آئے گا۔ ہمارے الحمدللہ 17 پارے کمپلیٹ، اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں 18ویں پارے کی ابتدا کروں گا اور سورہ مومنون کا پہلا رکوع اس کی میں ابتدا کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔